حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يكلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق اللہ العظیم. سورہ کہف کا 5واں رکوع ہے اور پچھلے 4تھے رکوع کے آخر کے اندر تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں یاد دہانی کروا دوں کہ کافروں نے ایک ڈیمانڈ رکھی تھی، مکہ کے کافروں نے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ قرآن قصہ اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے. قرآن جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا کوئی بھی واقعہ نقل کرتا ہے، اس کے بعد اس کو ریلیٹ کرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسٹرکشن، ایک سیٹ آف انسٹرکشنز دیا جا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے پیچھے کسی واقعے کی طرف، تو اتنا واقعہ نقل کر دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ اس انسٹرکشن کو کنٹینیو کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ بھی بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے جمعے ہم نے یہ پچھلا رکوع تلاوت کیا تھا، تو اس کے اندر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو کنڈیشن لگا دی تھی، ایک شرط لگا دی تھی. کیا شرط لگائی تھی؟ کہ یہ جو غریب غربا لوگ ہیں آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی مجلس کے اندر بیٹھ کے آپ کو سنیں گے. جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ نہیں، آپ کو جو ہے نا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ بھائی جو غریب غربا لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھ شامل ہیں، اپنے دل و جان سے ایمان لے کر آتے ہیں آپ کے اوپر، ان کو آپ ان مالدار لوگوں کے ڈرامے بازی کرنے کی وجہ سے، ان کو ان مالدار لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرنے کی وجہ سے آپ اپنی مجلس سے نہیں اٹھائیے گا. ٹھیک ہے. اب وہ رکوع ختم ہو گیا تھا، پھر ان کا انجام دونوں کا، اچھے برے لوگوں کا دونوں کا بتایا تھا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں اور یہ 2 بھائیوں کا، 2 لوگوں کا واقعہ ہے. اس میں سے ایک مالدار ہے اور ایک غریب ہے. دونوں کا انجام کیا ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں اور اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان 2 آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا.
باغ انگوروں کے تھے اور اس کی گرد کھجوروں کے درخت تھے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ کیا مطلب یہ کہ زبردست قسم کی زرخیز زمین تھی کہ جس کے درمیان میں کھیتی تھی، اس کے گرد انگور کے باغ تھے اور باہر کے گرد اس کے کھجوروں کے باغ تھے، کھجوروں کے درخت تھے، یعنی بہت زبردست پروفیٹیبل اس کا سارا کام تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، یعنی دو بھائیوں کی پراپرٹی تھی تو ان کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے، میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، جتھا کا مطلب فیملی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ یہ تکبر کر لیا اس نے، اپنے مال و دولت پہ، اپنی آل و اولاد کی کثرت پہ، مال و دولت کی زیادتی پہ اس نے فخر اور تکبر کر لیا، ٹھیک ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ یہ اس سے زیادہ بڑا جملہ بول دیا اس نے، ٹھیک ہے، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ یعنی یہ بھی اپنی عقل اور اپنے شعور اور جو انٹیلیجنس ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا آپ لوگ کہ چوڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ سمجھنے لگا کہ یار یہ جو سارا کچھ ہے خدا کی دین نہیں ہے بلکہ میری عقل اور میری شعور کی بدولت، ٹھیک ہے۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ جو اس کا دوسرا دوست ہے، اس کا ساتھی ہے یا اس کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا اچھا بھلا انسان بنایا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ یہ کون ہے دوسرا؟ یہ وہ ہے کہ جس کا مال دولت کم ہے، ایک بھائی کے پاس مال و دولت کم تھا، ایک دوست کے پاس مال و دولت کم تھا، اور ایک دوست کے پاس مال و دولت زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ رکوع کے شروع کے اندر لفظ جو استعمال ہوا ہے نا، کیا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ مطلب دو آدمیوں کا قصہ آپ کو بتاتے ہیں، کہانی بتاتے ہیں، واقعہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک غریب تھا اور ایک امیر تھا۔ تو کہتے ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ یعنی اس نے اس بندے سے برات کا اظہار کر دیا کہ بھائی تم کفریہ کلمات کہو، کافر ہو جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کفریہ کلمات نہیں کہتا، میں اللہ کے ساتھ نہ شریک کرتا ہوں، نہ اللہ کو جھٹلاتا ہوں، نہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ یعنی اب اس کو ایک اور بات پہ تبلیغ کر رہا ہے وہ بندہ، غریب آدمی، ایک تو اس کو کفریہ کلمات کہنے سے روکا، دوسرا اس کو ایک اور بات پہ تبلیغ کر رہا ہے کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ بھائی میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ باغ میں داخل ہوتے ہوئے، اپنی کھیتی اپنی زمین میں داخل ہوتے ہوئے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اگر یہ کہا ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام اور احسان تھا اس کے اندر مزید بڑھوتری ہوتی، لیکن اس نے کیا کہا کہ بھائی میں نہیں سمجھتا، کیا زبردست کھیتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی ختم بھی کر سکتا ہے، اور قیامت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ اب وہ آگے اس کو سمجھاتا ہے جو اللہ چاہتا، یہ کیوں نہیں کہا کیا آگے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ ایسے کہ ایسے ہی مراد ہیں، لیکن اس کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ بے شک یہ ماشاء اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں پہ یہ الفاظ ایسے کہ ایسے ہی مراد تھے، یعنی اس آدمی نے اس کا ترجمہ پڑھنے کا نہیں کہا ہوگا۔ ہم بھی جب کسی کو کہتے ہیں نا ماشاء اللہ بولیں یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تو وہ الفاظ ہی مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے اس کا ترجمہ بتا دیا گیا۔ دوبارہ کیا ریپیٹ کرتا ہوں میں آپ سے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔
آگے ان کو مزید سمجھانے کے لیے وہ غریب بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا کر دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غلط بات تو نہیں کہی اس نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ اللہ سے میرے رب سے کوئی بعید نہیں کہ تمہارے باغ پہ کوئی آفت آ جائے اور تمہاری جتنی زمین جتنی کھیتی ہے وہ سب برابر ریزہ ریزہ ہو جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے۔ سب سے بڑا ایڈوانٹیج تھا کیا جس کی وجہ سے وہ باغ پھل پھول رہا تھا؟ کہ اس کے درمیان سے نہر جاری تھی۔ تو وہ دوسری لاجیکل بات جو ان کو سمجھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، یعنی اتنا اندر چلا جائے وہ سوکھ کے کہ تم اس کو کھدائی اور تلاش کے بعد بھی دوبارہ دریافت نہ کر سکو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے نعمت چھین لیتا ہے نا تو اس کے سارے ریسورسز بند ہو جاتے ہیں، سارے ریسورسز بند ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے بات سمجھ میں آگے کہتے ہیں اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا، جتنی محنت کی ہے، جتنا پیسہ خرچ کیا، وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کیا لفظ کیا ذکر ہوا ہے دیکھیے گا، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی اور صبح ہوئی تو، یعنی راتوں رات یہ کام ہو گیا، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی ٹہنیوں پر ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہیں آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا ہے۔ یعنی کوئی نہیں آیا اس وقت اس کی مدد کرنے کے لیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب تک مال و دولت انسان کے پاس ہوتا ہے، آسائشیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، ریسورسز ہوتے ہیں انسان کے پاس، ساری دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، کیونکہ دنیا بھی دیکھ کے اپنے رشتے بناتی ہے کہ یار کس کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں ٹھہرنا چاہیے، ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے کہ یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو اب کیا کہ اس کے پیچھے کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی جتھا نہیں آیا اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے، یہ آخری آیت کا ترجمہ ہے، ہنالک الولایۃ للہ الحق، ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ ہی کو حاصل ہے، للہ الحق، اللہ ہی کے لیے مدد کا تمام اختیار، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، جو بہتر ثواب دیتا ہے اور جو بہتر انجام دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید اس رکوع کے اندر کوئی تشریح نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا، میرے علم میں نہیں ہے، اگر ملتا ہو تو، کہ یہ کون لوگ تھے۔ ایک حدیث ایک روایت کے اندر ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل سے تھے، دو بھائی تھے اور ان دونوں بھائیوں کو اپنے باپ کی وراثت کے اندر مال و دولت ملا تھا، ایک امیر ہو گیا تھا ایک غریب ہو گیا تھا۔ باقی اس سے زیادہ کی وضاحت جتنی قرآن نے وضاحت کی ہے اس سے زیادہ اتھینٹک وضاحت کسی اور نہ کسی صحیح حدیث سے ملتی ہے نہ ہمارے پاس کوئی اور سورس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو جو نقل کیا سورہ کہف میں اس جگہ پہ، اس کا ریزن وہی ہے کہ اس کو آپ ریفرنس اور کانٹیکسٹ کر کے اس چیز سے جوڑیں، اپنی ان کمی کو، ان کوتاہیوں کو اپنے اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں تو ختم کریں۔ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت وہ جو میں نے بتایا نا اسٹیٹس کے فرق کی وجہ سے جو لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غریب اور امیر کا چکر تھا، اور آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم یہ بھی بتایا تھا کہ مذہب کوئی سا بھی آتا ہے نا، جو بھی آسمانی مذہب ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے پیروکار اور سب سے پہلے فالوورز جو ہوتے ہیں نا وہ زمانے کے جو کمزور افراد ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے نا تو لوور کلاس، لوور مڈل کلاس یہ طبقہ مذہب کو زیادہ فالو کرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی ضرورت ہوتی ان کو ہے۔ جو اپر کلاس ہے وہ ہاتھ کیوں اٹھائے گا بھائی، وہ 2000 روپے دے گا اور ڈرائیور کو بولے گا جاؤ فلانی چیز لے کے آ جاؤ، اس کو خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے حساب سے ساری نعمتوں کا حل پیسہ ہوتا ہے یا جو ریسورسز ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں یہ مائنڈ سیٹ چلا آتا رہا ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حي على الفلاح